کو اللہ تعالیٰ نے روزمرہ پیش آنے والے واقعے سے استدلال بھی کیا، قیاس بھی کیا اور سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ اس طور پر اللہ نے اسے سمجھایا ہے کہ آدمی روزانہ سوتا ہے، روزانہ اللہ تعالیٰ اسے صبح بیدار کرتے ہیں۔ حدیث میں ہے النوم اخو الموت، نیند یہ بہن ہے موت کی۔ ایک نمونہ ہے، نیند موت کا ایک نمونہ ہے۔ روزانہ آدمی مرتا ہے، روزانہ زندہ ہوتا ہے۔ گویا چھوٹی قیامت روزانہ برپا ہوتی ہے۔ ایک تو بڑی قیامت ہے جو اپنے وقت پر آئے گی، یہ قیامت تو روزانہ ہر آدمی پر آ رہی ہے کہ آدمی سوتا ہے تو گویا اللہ اس پر موت طاری ہو جاتی ہے، اسے کچھ ہوش و حواس نہیں رہتا، اطراف کون بیٹھا ہے، کیا کر رہا ہے۔ اسی کو نیند کہتے ہیں کہ آدمی اپنے ماحول، اپنے اطراف سے بے خبر ہو جائے، اسے ہوش ہی نہ رہے کیا ہو رہا ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا تو پھر دوبارہ اسے بیدار فرما دیتے ہیں۔ یہ گویا زندگی و موت کا ایک نمونہ ہے۔ جب روزانہ ہی یہ سلسلہ جاری ہے تو پھر جب آدمی مر جاوے تو اسے دوبارہ زندہ کرنا کیا مشکل ہے۔ اس مسئلے پر آ کر کے بات ختم ہوئی تھی۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے یوں کہا تھا وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ، اللہ تعالیٰ ہی کی وہ ذات ہے جو رات میں تم پر موت طاری کر دیتی ہے۔ یتوفاکم باللیل ویعلم ما جرحتم بالنہار، اور پھر تم دن بھر کیا کر رہے ہو اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ ہر حرکت سے، چھوٹی ہو یا بڑی، اچھی ہو یا بری، ہر حرکت، ہر عمل سے اللہ تعالیٰ پوری طرح باخبر ہے۔ پھر کیا کہا ثم یبعثکم فیہ، پھر اللہ تعالیٰ جب دن ہوتا ہے تو تمہیں بیدار کر دیتے ہیں۔ لیقضی اجل مسمی، کہ جو آدمی زندگی لے آیا ہے وہ اپنے زندگی کے بقیہ دن پورے کرتے رہیں۔ ہر آدمی ایک مقررہ مدت اور زندگی لے آیا ہے، کوئی 70 گھنٹے کی زندگی لے کر پیدا ہوا ہے تو کوئی 70 سال کی زندگی لے کر پیدا ہوا ہے۔ پھر اللہ دوبارہ صبح ہر دن نئی زندگی ملتی ہے، رات میں موت طاری ہو جاتی ہے اور صبح میں اللہ تعالیٰ اسے پھر زندگی عطا فرماتے ہیں۔ پھر آگے کہا ثم الیہ مرجعکم، پھر اسی کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے۔ یہ خیال رہے کہ آدمی ختم نہیں ہوتا مرنے کے بعد۔ ثم ینبئکم، لوٹ کر جانا ہے، دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ جب روزانہ ہی زندہ کر رہا ہے تو پھر مرنے کے بعد زندہ کرنا اسے کیا مشکل ہے۔ پھر مرنے کے بعد آدمی ختم نہیں ہو جاتا، پھر اسے اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹا دیا جاتا ہے۔ ثم ینبئکم بما کنتم تعملون، پھر تم جو کچھ کرتے رہے تھے اللہ تعالیٰ ان سب کو جتلا دے گا کہ تم نے یہ کیا ہے، تم نے یہ کیا ہے، تم نے یہ اچھا عمل کیا، تم نے یہ برا عمل کیا، اللہ تعالیٰ تم نے یہ گناہ کیا، سب اللہ تعالیٰ بتا دے گا۔ کوئی عمل نہیں چھپ سکے گا، کوئی چھپانے میں کامیاب نہیں ہو سکے گا۔ فرشتے گواہی دیں گے، بدن کے اعضاء گواہی دیں گے، خود اللہ گواہی دیں گے، اور زمین گواہی دے گی، آنکھ
ناک، کان، ہاتھ، پیر، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ اس کے خلاف گواہ بنا دے گا، کوئی چھپانے میں کامیاب نہیں ہو سکے گا۔ یہاں کر بات رکی تھی۔ اسی لیے ہر آدمی کو مرنے کے بعد والی زندگی پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اگر کوئی آدمی یہ عقیدہ رکھتا ہے آدمی مرنے کے بعد ختم ہو جاتا ہے، اب نہ حساب، نہ کتاب، نہ قبر، نہ جنت، نہ دوزخ، نہ ترازو، نہ پل صراط، اگر کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے تو وہ کافر ہے۔ جب ہر دوبارہ زندہ ہونا ہے، حساب کتاب ہونا ہے آدمی کا، تو پھر آدمی کو اپنے نامہ اعمال کو بہت پاک و صاف رکھنے کی ضرورت ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اللہ اپنی قدرت کے اعتبار سے اپنے بندوں پر غالب ہے، وہی قادر مطلق ہے، اس سے بڑی قدرت والا کوئی نہیں ہے۔ انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے جو قدرت عطا فرما رکھی ہے وہ بہت معمولی ہے، بہت معمولی، اتنی معمولی کہ ہم بتا بھی نہیں سکتے۔ جیسے آپ دیکھیے ایک بادشاہ ہوتا ہے، بادشاہ کو سب سے زیادہ قدرت ہوتی ہے بندوں میں سب سے زیادہ قدرت، سب سے زیادہ اختیارات کا جو مالک ہوتا ہے وہ بادشاہ ہوتا ہے، لیکن بادشاہ بھی ہر لمحہ ایک ایک سانس کا محتاج ہے، پیشاب کا محتاج ہے بادشاہ بھی، نیند کا محتاج ہے۔ بادشاہ کو اگر 8 دن نیند نہ آئے بادشاہ پاگل ہو جائے گا، پیشاب نہ آئے بادشاہ کو 2-3 دن تو بادشاہ کی مستی ناک کے راستے سے بہہ جائے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اگر سانس بند ہو جائے 2-4 دن تو کیا حالت ہوتی ہے بادشاہ کی؟ تو قدم قدم پر بادشاہ محتاج ہے۔ اس کو اللہ کہتے ہیں وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، سب پر، فرشتوں پر، فرشتے بھی اللہ کے بندے ہیں، انبیاء پر، بادشاہوں پر، زمین کی ہر مخلوق پر وہ غالب ہے، وہ قادر مطلق ہے، تمام اختیارات اسی کو حاصل ہیں، پورا کنٹرولنگ سسٹم اسی کے قبضے میں ہے، اسی کے ہاتھ میں ہے، اسی کے بس میں ہے۔ کائنات کا، آسمانوں کا، زمینوں کا، ہواؤں کا، آگ کا، پانی کا، سمندروں کا، جنگلات کا، سارا نظام ٹوٹل جتنا ہے، ہر ڈپارٹمنٹ اللہ تعالیٰ کے نظروں میں ہے اور پورا اللہ کے مکمل کنٹرول میں ہے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ جب سارا کنٹرولنگ سسٹم اس کے ہاتھ میں ہے، آسمانوں زمینوں کا پورا نظام اس کے ہاتھ میں ہے اور ہر قسم کے اختیارات اسی کو حاصل ہیں، تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی اللہ کے سامنے جھک جائے، اللہ کے سامنے سر جھکا دے، نیاز مندی اختیار کرے اور ہر معاملے میں اللہ کی طرف رجوع کرے۔ یہ اتنے جملے کا تقاضا ہے۔ جب سب کچھ وہی ہے، جب سب کچھ وہی ہے، ہر چیز کا جو ہے وہ نظام اسی کے ہاتھ میں ہے، تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی اللہ کے سامنے جھک جائے، سرکشی نہ کرے، بغاوت نہ کرے، اللہ کے احکامات کو پامال نہ کرے، نیاز مندی اختیار کرے، اس کے سامنے سر جھکا دے، اس کے قدموں پر سر رکھ دینے میں عزت ہے۔ یہ ہے اتنے جملے کا تقاضا۔ آگے اللہ نے کہا وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا، اور وہ تمہارے پاس حفظہ، ہاں یہ حفاظت کرنے والوں کو بھیجتا رہتا ہے۔ کس کی حفاظت؟ 2 چیزوں کی حفاظت ہوتی ہے، ایک تمہارے اعمال کی حفاظت ہوگی
اور دوسرا تمہاری جان کی حفاظت ہوگی۔ عجیب، یہ بڑا تفصیلی موضوع ہے، میں 2-4 جملوں میں اسے سمیٹوں گا، آپ پھر اسے غور کر پھیلا دیجئے اسے۔ اعمال کی حفاظت جیسے کرامن کاتبین ہیں، سیدھے طرف کرامن اور کاتبین قرآن میں ہے، یعلمون ما تفعلون، قرآن مجید میں ہے نا، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، تم جو کچھ بھی کرتے ہو، ذرہ بھر بھی اگر کوئی ایک الحمدللہ کہتے ہو، تم نے 20 سال پہلے الحمدللہ کہا، کب کہا، کہاں کہا تم نے، تم تو بھول گئے، الحمدللہ کہہ کر بھول گئے، لیکن وہ 20 سال پہلے تم نے جو سبحان اللہ، اور یہ ایک مرتبہ جو تم نے سبحان اللہ یا الحمدللہ کہا تھا، ہم تو بھول گئے، لیکن فرشتوں کے ریکارڈ میں وہ محفوظ ہے، کب کہا تھا، کہاں کہا تھا، بیٹھ کر کہا تھا یا کھڑے ہو کر کہا تھا یا لیٹ کر کہا تھا، سب کچھ محفوظ ہے۔ 20 سال پہلے آدمی نے گناہ کیا تھا، آدمی کر کے بھول گیا، لیکن وہ ریکارڈ میں محفوظ ہے۔ رات میں ایک گناہ کیا تھا چھپ کر، کسی کو نہیں پتا، لیکن ریکارڈ میں محفوظ ہے، ویڈیو کے ساتھ محفوظ ہے۔ یہ ہے یعلمون ما تفعلون کرامن کاتبین، یہ اعمال کی حفاظت اتنی نگرانی کرتے ہیں، اتنی غضب کی نگرانی کرتے ہیں کہ جب نامہ اعمال ان کے ہاں ان کو پیش کیا جائے گا تو وہ آدمی دیکھ کر کے کہے گا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، ارے کیا ہو گیا اس کتاب کو کہ اس نے نہ چھوٹا عمل چھوڑا نہ برا، نہ چھوٹا عمل چھوڑا نہ بڑا، نہ اچھا نہ برا، نہ تنہائیوں کا کوئی عمل اس نے چھوڑا، نہ مجمع میں جو عمل کیا تھا اس کو اس نے چھوڑا ہے، نہ انفرادی نہ اجتماعی، کچھ نہیں، سب محفوظ ہے، کوئی عمل نہیں چھوٹا نہ چھوڑا۔ یہ ہے، اتنی غضب کی نگرانی ہوتی ہے آدمی کے عمل کی، تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی اچھے عمل کرے، آدمی برے عمل سے توبہ کر لے، اور یہ اس دھوکے میں نہ رہے، اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ اس کا عمل محفوظ نہیں ہو رہا ہے، ریکارڈ تیار ہو رہا ہے۔ جیسے میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں، ڈاکٹر عبدالحی صاحب ہمارے پاکستان کے پڑوس ملک کے تھے، وہ کہا کرتے تھے کہ قیامت میں انسان کی زندگی کی فلم چلا دی جائے گی، آدمی خود بیٹھ کر اپنی زندگی کی فلم دیکھے گا، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی کا کوئی عمل ضائع نہیں ہونے دیا جائے گا، محفوظ کیا جائے گا اس کے عمل کو، اور اس کا اجر دیا جائے گا، اگر برا عمل کیا ہے اسے بھی محفوظ کیا جائے گا اور اس کی سزا دی جائے گی، یا تو معاف کر دیا جائے گا یا نہیں تو سزا دی جائے گی، سزا بھگتنے کے بعد جنت میں بھیجا جائے گا، اس کے اعمال کی حفاظت کی جائے گی۔ اس لیے آدمی، اس آیت کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی توبہ کرے اور ہر گناہ سے توبہ کرے، اور بڑھاپے کا انتظار نہ کرے، آج ہی ابھی اسی وقت توبہ کرے کہ میں آئندہ گناہوں کی طرف نہیں جاؤں گا، یہ اس آیت کا تقاضا ہے۔ حفظہ کی ایک دوسری تفسیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جان کی حفاظت کرتے ہیں، سمندروں کو اللہ نے روکے رکھا ہے، لگام، جانور کی لگام آدمی کے ہاتھ میں ہوتی ہے تو جانور کنٹرول میں ہوتا ہے، سمندروں کی لگام اللہ کے ہاتھ میں ہے، اگر 2-4 منٹ کے لیے سمندروں کو اللہ آزاد چھوڑ دے، پورے کے پورے شہر تباہ ہو جائے، یہ ہے حفاظت۔ اور فرشتے بھی حفاظت کرتے رہتے ہیں، حدیث میں قرآن مجید میں دوسری جگہ آیا ہے لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ، قرآن مجید میں ہے، یہاں ہے، دیکھیے
یہ سورہ رعد کی 13ویں پارے کی آیت ہے۔ لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ، فرشتوں کے اللہ نے ڈیوٹی لگا دی ہے، شفٹ ہے ان کی بھی۔ یہ فرشتہ آیا تو دوسرا گیا، تیسرا آیا تو یہ دوسرا گیا، چوتھا آیا تو تیسرا گیا، شفٹ ہوتی ہے۔ فرشتے آتے جاتے رہتے ہیں، سامنے بھی پیچھے بھی حفاظت کر رہے ہیں۔ آپ نہیں دیکھتے کہ سمندر میں کتنے کیڑے ہیں زہریلے، کتنی مخلوقات ہیں جنگل میں، جنگل کے زہریلے مخلوقات انسانوں کو نقصان نہیں پہنچاتے، اللہ کی قدرت نے انہیں روکے رکھا ہے۔ ورنہ سارے زہریلے کیڑے مسجد میں جمع ہو جاتے ہیں، کون روک سکتا ہے انہیں اگر وہ آ گئے؟ جنگلات سے نکل کر پورے جنگل کے شیر، اسدے، سانپ افریقہ کے چل چل کر مسجد میں آ جائے، مدرسوں میں آ جائے اور گھروں میں آ جائے تو کون اسے روک سکتا ہے؟ لیکن اللہ کی قدرت نے انہیں روکے رکھا ہے۔ یہ ہے پورا ایک نظام ہے یہ اللہ کا۔ اتنی مخالفتوں کے باوجود مدارس چل رہے ہیں۔ اللہ کا کیسا عجیب غیبی طاقتور نظام ہے کہ دشمنوں کو کیسا روکے رکھا ہے۔ حکومتیں ہونے کے باوجود بھی پریشان ہیں، ہاتھ نہیں ڈالنے، ہاتھ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، خدا کی قدرت نے کئی سالوں سے روکے رکھا ہے۔ اب دیکھ رہے ہیں نا کہ یہ ہے اللہ کی حفاظت کا پورا نظام، فرشتوں کے ذریعے اللہ یہ کام لیتے ہیں۔ تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی اللہ کی حفاظتی اور سیکیورٹی نظام کو سوچ سوچ کر آدمی جو ہے اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بن جائے۔ آگے کہتے ہیں حتی اذا جاء احدکم الموت، جب تمہارے پاس موت آتی ہے تو توفتہ رسولنا، تو فرشتے آ کر کے روح قبض کرتے ہیں۔ وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ، یہ جو حفاظت کے فرشتے ہیں اب اسرائیل کے تابع ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ اب وہی حکم ہے، اب حفاظت چھوڑ دو، اب اس کی زندگی کے دن پورے ہو گئے، ویلیڈیٹی ختم ہو گئی۔ حفاظت کی جو اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا تھا، اب جب زندگی کے دن پورے ہوئے، اسرائیل آئے تو یہ حفاظت کرنے والے فرشتوں کو اسرائیل کے تابع کر دیا جاتا ہے، اس لیے کہ حفاظت کی ضرورت نہیں، اب دنیا کے دن پورے ہو گئے۔ وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ، اور یہ فرشتے کوتاہی نہیں کرتے، جو حکم دیا گیا وہی کرتے ہیں۔ جب تک حفاظت کرنے کا حکم ہے حفاظت کریں گے، اور جب حفاظت کو اٹھا لینے کا حکم ہوگا تو فرشتے حفاظت کرنا چھوڑ دیں گے۔ آگے کہتے ہیں ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ، پھر ان کو لوٹا دیا جائے گا کہاں؟ اللہ کی طرف۔ کون اللہ؟ مولاہم الحق، بندوں کا مولا ہے، بندوں کا ہمدرد ہے، بندوں کا ذمہ دار ہے۔ نعم المولا و نعم النصیر، کیا عجیب اس میں تسلی ہے۔ یہ تو مریں گے، مر کر ختم نہیں ہو جائیں گے۔ کافر کہتے تھے مرنے کے بعد انسان ختم ہو جائے گا، جو چاہے کرو، مزہ کرو، موج کرو، حلال حرام کی تمیز کرنے کی ضرورت نہیں، عبادت کرنے کی ضرورت نہیں، حرام سے بچنے کی ضرورت نہیں، نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ مرنے کے بعد انسان ختم ہو جاتا ہے، نہ حساب نہ کتاب۔ لیکن اللہ کہتے ہیں ان کو اللہ کی طرف لوٹایا جائے گا، انسان ختم نہیں ہوگا، روح نکال لی جائے گی۔ اگر وہ مومن ہے تو علیین جو عرش کے پاس ایک مقام ہے وہاں اس کی روح کو رکھا جائے گا، اور اگر وہ کافروں کی ہے تو زمین کے بالکل نچلے حصے میں ایک مقام ہے سجین کے نام سے۔ قرآن کریم میں دونوں کا تذکرہ ہے کہ ان کی روح کو سجین میں پہنچا دیا جائے گا، لیکن جائیں گے اللہ کے قبضے میں۔ ایسا نہیں کہ انسان ختم ہو جائے گا، نہیں،
جسم یہ ہو جائے گا، باقی پھر ان کی روح کو لوٹا دیا جائے گا، دوبارہ زندہ کیا جائے گا، حساب کتاب ہوگا، پھر جنت، پھر دوزخ کا فیصلہ ہوگا۔ اور اس میں لطیف اشارہ یہ ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں، جس کی طرف تمہاری روح کو لوٹایا جائے گا، اگر تم ایمان والے ہو تو جس اللہ کی طرف تمہیں لوٹایا جا رہا ہے وہ ظالم نہیں ہے، وہ ظالم نہیں ہے، وہ تو تمہارا مولا ہے، تمہارا ہمدرد ہے، تمہارا خیر خواہ ہے، تمہارا سرپرست ہے اور برحق ہے۔ اس سے ہندوؤں کے اس عقیدے کا بھی رد ہوتا ہے۔ بہت غور سے سنیے میری اس بات کو۔ ہندوؤں کا ایک عقیدہ ہے، آپ نے شاید سنا یا نہیں معلوم نہیں، پہلی بار سن رہے ہو، تناسخ، عقیدے تناسخ بھی کہتے ہیں، اسے آواگمن کا عقیدہ بھی کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد انسان دوبارہ جنم لیتا ہے، جیسے اعمال ہوں گے، اگر اچھے اعمال ہوں گے تو دوبارہ بڑے خاندان میں پیدا ہوگا، بادشاہوں کے خاندان میں پیدا ہوگا، خوبصورت اور صحت مند پیدا ہوگا۔ اگر اعمال برے ہیں، غریبوں کے خاندان میں پیدا ہوگا، بیمار پیدا ہوگا، اور دوسرے انسانوں کے نیا جنم لیتا رہے گا۔ اس عقیدے کا رد ہے اس میں کہ مرنے کے بعد دوبارہ انسان دنیا میں نہیں آتا۔ انسان اس دنیا میں آیا ہے، یہاں سے جانے کے بعد دوبارہ یہاں نہیں آنا ہے، ایک مرتبہ زندگی ملی ہے، اور وہ بھی بہت مختصر، بہت ٹیمپروری زندگی، فانی زندگی ملی ہے۔ یہ عقیدہ رکھیے۔ الا لہ الحکم، اللہ کہتے ہیں غور سے سنو، تمام فیصلوں کا اختیار اللہ کو ہوگا، تمام فیصلوں کا اختیار، اور اللہ ارحم الراحمین ہے، معمولی بہانوں سے اللہ مغفرت کر دیں گے انشاءاللہ۔ الا لہ الحکم، الا لہ الحکم۔ یہ ایک آدمی کو کہا گیا، کہہ رہے جو ہے وہ میدان محشر میں حساب کتاب ہوگا، وہ گنہگار تھا، اس نے پوچھا کہ حساب کون لے گا؟ تو بزرگ نے کہا کہ اللہ حساب لیں گے۔ تو گنہگار نے ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے کہا پھر تو میں انشاءاللہ بچ جاؤں گا، اس لیے کہ وہ ارحم الراحمین ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ نے رحمت کے 100 حصے پیدا کیے، رحمت کا ایک حصہ اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے۔ کتنے حصے؟ ایک حصہ بھیجا ہے، اور رحمت کے 99 حصے اپنے پاس رکھے ہیں، وہ میدان محشر میں ظاہر ہوں گے انشاءاللہ۔ اسی لیے بعض بزرگوں نے لکھا کتابوں میں، مجھے بڑا مزہ آیا پڑھ کر کے، شیطان کو بھی امید ہونے لگے گی کہ شاید آج میری بھی مغفرت ہو جائے گی، ایسی رحمت کا ظہور ہوگا۔ اللہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا حصہ عطا فرمائے۔ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ، بہت جلدی حساب لینے والے اللہ، حساب لیں گے، حساب لیں گے، یہ کہا قرآن نے، حساب کتاب ہوگا، حساب کتاب ہوگا، زندگی کا حساب دینا پڑے گا۔ کہاں زندگی گزاری، کہاں جوانی گزاری، اپنے علم پر کیا عمل کیا، کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، من این اکتسبتہ، کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ 5 سوالات جب تک نہیں ہوں گے اس وقت تک کسی آدمی کو وہاں سے ہٹنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ حساب کتاب ہوگا، ضرور ہوگا۔ اللہ یہاں ایک دوسری بات سمجھانا چاہتے ہیں، اللہ حساب لیں گے، بہت جلدی حساب لیں گے۔ اس کے 2 مطلب ہے، ایک یہ ہے کہ قیامت دور نہیں ہے، بولو قیامت دور، بہت نزدیک ہے، ایک مطلب۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں، اربوں انسان کا ڈیٹا کمپیوٹر نے محفوظ کیا ہے، سیو ہے، اور جلدی چند گھنٹوں میں 1 ارب لوگوں کا حساب کتاب کرنے کی ٹیکنالوجی آج ایجاد ہو گئی ہے۔ یہ تو اللہ ہے، اسے میں نہیں سمجھا سکتا۔ حساب ہوگا، ہو سکتا ہے کہ 2 منٹ میں ہو جائے، اس لیے کہ کن فیکون کا مالک ہے۔ کن کہاں پوری کائنات بن گئی، کن کہاں آسمان بن گیا۔ ایک مولڈ ڈالنے میں کتنے دن لگتے ہیں؟ 4 گھنٹے۔
21 دن سکھانا پڑتا ہے۔ کن کہا پورے آسمان، کن کہا پوری زمین، پوری مخلوق، پوری ارواح، قیامت تک آنے والے انسانوں، قیامت تک آنے والے انسانوں کی ارواح کو کن سے پیدا کیا ہے۔ کتنے انسان پیدا ہوئے؟ ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں، اربوں، کھربوں انسان۔ خالی ہندوستان کی 130 کروڑ پاپولیشن ہے، پوری دنیا کی کتنی ہے، اور دنیا بن کر کتنے لاکھ سال ہوئے؟ ہو سکتا ہے کہ 1 منٹ میں حساب ہو جائے، ہو سکتا ہے 30 سیکنڈ میں حساب ہو جائے، اسے میں نہیں سمجھا سکتا، لیکن اتنا ذہن میں رکھیے بہت یہ موجودہ ٹیکنالوجی سے زیادہ جلدی ہوگا حساب کتاب۔ ہاں وہ تو اللہ ہے۔ آگے 2 باتیں اللہ نے سمجھائی، بہت تسلی سے اسے سمجھ لیجئے، یہ ہر آدمی کی، ہر مرد کی، ہر چھوٹے بڑے کی روزانہ کی ضرورت ہے۔ اللہ کہتے ہیں آپ کہیے مَن يُنَجِّيكُم مِّن ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيًا۔ اللہ کہتے ہیں آپ کہیے ان کافروں سے، ان مشرکین مکہ سے کہیے کہ خشکی اور سمندر کی ظلمتوں سے تمہیں کون نجات دیتا ہے؟ جب مصیبت آتی تھی نا، جب حالات اچھے ہوتے تھے تو یہ مشرکین غیر اللہ کی پوجا کرتے تھے۔ جب کوئی مصیبت آتی تھی تو مصیبت کے وقت میں کسے پکارتے تھے؟ اللہ کو پکارتے تھے، روتے تھے، گڑ گڑاتے تھے، کبھی چیخ کر چلا کر دعا کر رہے ہیں، کبھی آہستہ کر رہے ہیں، کہ پکارتے تھے اللہ ہی کو۔ حالات نارمل تو غیر اللہ کی بھی پوجا کرتے تھے، اور جب حالات بگڑ گئے، برا وقت آیا تو اللہ یاد آ گیا۔ کسے؟ کسے؟ مشرکین کو۔ بہت غور سے سنیے، میں 2 باتیں سمجھاؤں گا۔ اور یہ کہتے تھے لَإِنْ أَنْجَانَا مِنْ هَذِهِ، اگر اللہ تعالیٰ اس مصیبت سے نجات دے تو ہم ضرور بھی ضرور ایمان لے آئیں گے اور شکر گزار بندوں میں ہم شامل ہو جائیں گے۔ یہ کہتے تھے، وعدہ کرتے تھے۔ مصیبت کے وقت میں مشرکین بھی اللہ کو ہی پکارتے تھے کہ اس مصیبت سے نجات دینے والا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں۔ کیسی بڑی مصیبت ہے کہ ایک مشرک بھی مصیبت کے وقت میں اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، ایک ایمان والا مصیبت کے وقت میں غیر اللہ کا رخ کر رہا ہے، مزاروں کا رخ، غیر اللہ کو حاجت روا مشکل کشا سمجھ رہا ہے، اور اسباب کو معبود بنائے ہوئے ہے۔ اسباب اختیار کرنا منع نہیں ہے، لیکن اللہ سے غافل ہو کر کے اور دعا کی ضرورت کو نظر انداز کر کے اسباب کی طرف متوجہ ہونا، یہ اسباب پرستی ہے۔ صرف دعا کی طرف متوجہ ہونا، اسباب کو نظر انداز کرنا بھی ٹھیک نہیں، اور اسباب ہی کی پیچھے پڑ جانا اور اللہ کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت نہیں محسوس کرنا، یہ انبیاء کا طریقہ نہیں، یہ صحابہ کا طریقہ نہیں، یہ قرآن حدیث کا طریقہ نہیں۔ اسباب میں بھی اسباب کو اس لیے اختیار کرے کہ یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، اللہ نے ہمیں دیا ہے دارالاسباب میں۔ مشرک بھی مصیبت کے وقت میں اللہ کی طرف رجوع کرتا تھا۔ آگے اللہ کہتے ہیں کہ سوال کیا تھا نا کون تمہیں نجات دیتا ہے، قل جواب متعین ہے تو حضور ہی سے کہلوایا گیا، آپ کہیے اللہ ینجیکم منہا، جو بھی مصیبت آئے تو اللہ ہی نجات دیتا ہے، اللہ ینجیکم منہا۔ ہر مصیبت میں مصیبت مانگنا تو نہیں چاہیے، لیکن مصیبت کے موقع پر مصیبت کے موقع کو غنیمت سمجھنا چاہیے، اس موقع کو ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہیے، فائدہ اٹھانا چاہو تو فائدہ اٹھا لو، یہ صبر کی عبادت کا موقع ہوتا ہے، یہ صبر کی عبادت کا موقع ہے،
مصیبت، اللہ کی طرف متوجہ ہونے کا موقع ہے، گل گڑانے کا وقت ہاتھ آ گیا ہے، رونے کا پلانے کا وقت ہاتھ آ گیا ہے، سر جھکانے کا وقت ہاتھ آ گیا ہے۔ یُنَجِّیکُم مِّنْہَا وَمِنْ، ارے یہ مصیبت ہی کیا، ہر مصیبت سے اللہ ہی نجات دیتا ہے۔ اسباب اختیار کرو، منع نہیں، جائز تدبیر کرو، منع نہیں، لیکن اللہ کی طرف رجوع زیادہ کرنا چاہیے اور ناجائز اسباب کی طرف مت جاؤ۔ جب بعض لوگ بچہ بیمار ہوتا ہے تو مندروں کے پاس جا کر مشرکوں سے تعویذ لیتے ہیں، غیر مسلم جادوگروں اور عاملوں سے تعویذ لیتے ہیں۔ یہاں کا تو مجھے حال معلوم نہیں، جب ہمارے کہیں کسی جگہ اسفار ہوتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عورتوں کے اور مردوں کے عقائد بہت بگڑے ہوئے ہیں۔ ثم انتم تشرکون، شرکیہ تعویذیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ کی ذات بہت بڑی ہے، اللہ نے جو توحید کا سرچشمہ عطا فرمایا ہے اسے گدلا ہونے نہ دو، اسے میلا نہ کرو، اس توحید کے چشمے کو صاف و شفاف رکھو۔ تمہارے جیسے لاکھوں بچے اللہ کی توحید پر قربان کیا جا سکتا ہے، لیکن اپنے بچے کی بیماری کو دور کرنے کے لیے شرک کا سہارا نہ لو، غیر اللہ سے مدد طلب نہ کرو۔ غیر اللہ سے مراد وہی شرک، غیر اللہ کو حاجت روا اور مشکل کشا نہ سمجھو۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور پھر بھی تم شرک کرتے ہو، اللہ کہتے ہیں جب اللہ نجات دینے والا مشرکین سے کہا جا رہا ہے، مشرکین مکہ سے، تم پھر چلے جاتے ہو شرک کی طرف۔ جب اللہ نجات دینے والا ہے، مانتے ہو اس بات کو، پھر بھی کیوں شرک کرتے ہو؟ مصیبت دور ہو گئی تو پھر شرک کی طرف چلے گئے۔ آگے ایک آیت ہے، اس پر تفسیر ختم کریں گے۔ آگے ایک اور آیت ہے، اللہ نے یہ بات سمجھائی تھی کہ مصیبت کون دور کرے گا؟ بولو، اللہ دور کرے گا۔ آگے اسی قدرت کی ایک دوسری شکل، اگر تم نے کفر سے توبہ نہ کی، شرک سے توبہ نہ کی، بدعات سے توبہ نہ کی، نفاق سے توبہ نہ کی، اپنی بدعمالیوں سے توبہ اگر نہ کی، اپنے عقیدوں کے بگاڑ سے اگر تم نے توبہ نہ کی، اپنی بد اخلاقیوں سے اگر تم نے توبہ نہ کی، اگر نماز کے ترک سے تم نے توبہ نہ کی، اسے پھیلا لیجیے آپ، تو ہم کیا کریں گے؟ اللہ کہتے ہیں، بہت غور سے سنیے، یہ روزانہ کی ضرورت ہے آدمی کی۔ قل هو القادر، کہتے ہیں آپ کہیے، ان کو ایک مسئلہ سمجھا دیجئے، حضور کو کہہ رہے ہیں اللہ، آپ سمجھائیے، آپ کہیے هو القادر، وہی قادر ہے، اللہ قادر مطلق، پورا کائنات کا ذرہ ذرہ اب بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ بادشاہوں کو اللہ نے کوئی اختیارات نہیں دیے ہیں، کنٹرولنگ سسٹم اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ قادر ہے اس بات پر کہ ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم، کہ تم پر اوپر کا عذاب نازل کر دے اگر تم نے توبہ نہ کی تو۔ اوپر کے عذاب سے مراد طوفان کا عذاب، آندھی کا عذاب قوم عاد پر آیا تھا، اور پھر بارش کا عذاب حضرت نوح پر آیا تھا، ابھی پتھروں کی بارش ہوئی تھی قوم لوط پر، اور چیخ ماری گئی تھی، ایسی زبردست چیخ، ان کانت اللہ صیحۃ واحدہ، اتنی زبردست چیخ تھی کہ پوری کی پوری قوم اس چیخ کی ہیبت سے مر گئی تھی، پوری کی پوری قوم۔ کیسی چیخ ہوگی؟ یہ اوپر کیا، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ بنی اسرائیل پر قرآن مجید میں 9ویں پارے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کیے تھے۔
یہاں دیکھیے فارسلنا علیہم الطوفان، اللہ نے بنی اسرائیل پر طوفان کو بھیجا، والجراد ٹڈی کو جو پورے کھیتوں کو کھا جاتی تھی، والقمل کھٹملوں کا عذاب، کھانے جاتے تھے کھٹمل، سونے جاتے تھے پورے کمرے میں کھٹمل، پانی پینے گلاس اٹھاتے کھٹمل، بات کرتے منہ میں کھٹمل۔ کیسا عذاب ہے! مجھے تو صحیح بھی کچھ عذاب دینے کی ضرورت نہیں ہے، اگر کہیں کھٹمل دے بھی لیا تو مجھے 3 دن تک نیند نہیں آتی۔ یہ میرا اپنا آپ کو عرض کر رہا ہوں، کھٹمل بہت بڑا عذاب ہے۔ بس زفاد مینڈک، کھانے جاتے مینڈک، کھانا مینڈک بن جاتا، پینے کے لیے پانی اٹھاتے مینڈک، سونے جاتے بستر پر پورے بستر پر مینڈک، عذاب۔ والدم خون کا عذاب، کھانے کے لیے برتن میں کھانا ڈالا، کھانا خون بن گیا، پینے کے لیے گلاس میں پانی لیا، پانی خون بن گیا، سونے کے لیے بستر پر گیا تو پورا بستر پر خون، پیشاب کو گیا، پانی سے استنجا کرنا چاہتا ہے پورا پانی خون۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ یہ ہے پورا، یہ عذابات ہیں۔ اوپر کا عذاب، نیچے کا عذاب، جیسے زلزلہ نیچے کا عذاب، اور جیسے حضرت نوح علیہ السلام کا عذاب 2 طرح سے آتا، اوپر سے بارش، نیچے سے بھی پانی۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اور دوسرا قارون کو اللہ نے اس کے خزانوں سمیت زمین میں دھسا دیا، یہ نیچے کا عذاب ہے۔ ہمیں آ رہا ایک اوپر کا عذاب، ایک نیچے کا عذاب۔ 2 حضرت ابن عباس نے کہا کہ اوپر کے عذاب سے مراد ظالم بادشاہ، یہ ظالم بادشاہ، ظلم کرنے والے بادشاہ۔ حدیث میں ہے کما تکونون یعمر علیکم، تم جیسے ہو اسی طرح کے بادشاہ ہم تم پر مسلط کر دیں گے۔ حدیث میں ہے نا، اسی حدیث کا یہ ترجمہ ہے جو کہا جاتا ہے اعمالکم امالکم، جیسے اعمال ویسے بادشاہ، جیسے اعمال ویسے ذمہ دار۔ لوگ کہتے ہیں حکومتیں بدلنے سے حالات بدل جائیں گے، بولو حکومتیں بدلنے سے حالات بدل جائیں گے، نہیں، اعمال بدلیں گے۔ ترتیب سن لیجئے، اعمال بدلیں گے تو فیصلے بدلیں گے، اعمال بدلیں گے تو فیصلے بدلیں گے، اور فیصلے بدلیں گے تو حالات بدلیں گے۔ جیسے اعمال ویسے احوال، اعمال اوپر جاتے ہیں آسمانوں پر تو ویسے ہی فیصلے نازل ہوتے ہیں، اور جیسے فیصلے نازل ہوں گے ویسے حالات۔ تو حکومتوں پر ڈیپینڈ نہیں ہے، ہمارے اعمال سے حالات کا تعلق ہے، حالات کا تعلق اعمال سے ہے۔ بے برکتی والے اعمال کرو گے، بے برکتی آئے گی، بے چینی آئے گی، بے قراری آئے گی گھروں میں۔ اور دوسرا نیچے کا عذاب کیا کہ بیوی مخالف ہو گئی، بچے نافرمان ہو گئے، کام کرنے والا نوکر نافرمان ہو گیا، غداری کرنے پر اتر آیا، خیانت کرنے والا چور۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اب غور کر لو، ارے لوگ داڑھی تک نہیں رکھتے، پوچھتے میں کیا گناہ کر رہا ہوں حضرت؟ نماز بھی نہیں پڑھتے، فجر کی نماز پڑھ کر 10 سال ہو گئے، پوچھتے میں کیا گناہ کر رہا ہوں حضرت؟ ساری مصیبت میرے اوپر ہی ہے۔ سود سے توبہ نہیں کی، شرک سے اب تک توبہ نہیں کی، ٹخنے سے نیچے پینٹ اور پائجامہ پہنتے ہیں اور پوچھ رہے ہیں کہ ہم نے کیا گناہ کیا ہے۔ کتنی جرأت ہے دیکھیے۔ حضرت سفیان ثوری کہتے تھے جب جو ہے مجھ سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو اس کا اثر میں دیکھتا ہوں کہ سواری تک مجھ سے نافرمانی کرتی ہے، میرا سواری کا گھوڑا مجھ سے نافرمانی کرتا ہے، سامان لادنے والا گدھا میری بات نہیں مانتا۔
نافرمانی کا اثر جانوروں تک بھی پہنچتا ہے. یہ ہے بہت ڈرنے کی بات ہے کہ اس کو حضور نے فرمایا او یلبس، دو عذاب آتے، اوپر کا عذاب نیچے کا عذاب. آگے فرمایا او یلبسکم شیعا ویذیق بعضکم باس بعض انظر کیف نصرف الآیات لعلہم یفقہون. حضور نے فرمایا تیسرا عذاب بتاؤں کہ ہم تم کو آپس میں لڑا دیں گے، آپس میں ٹکڑوں میں بانٹ دیں گے، ایک دوسرے کو لڑا دیں گے، اختلافات پیدا کر دیں گے، انتشار پیدا کر دیں گے، دوریاں پیدا کر دیں گے، ایک دوسرے کی ماننے تیار نہیں. یہ بدعملیوں کی سزا ہے. عذاب کی تیسری شکل ہے. پہلی جو دو عذاب ہیں ایسے عذاب کہ جس سے پوری کی پوری قوم ہلاک ہو جائے، ایسا عذاب اس امت میں نہیں آئے گا. ہاں انفرادی طور پر آ سکتا ہے، کسی کے حالات بگڑ گئے، ایک علاقے میں عذاب آ گیا تاکہ عبرت کے لیے آخرت کی سزا کا ایک نمونہ، ہلکا نمونہ چکانے کے لیے کسی ایک علاقے میں آ گیا، دکھانے کے لیے ایسا ہوگا پوری کی پوری دنیا کو ہلاک کر دے، ایسا اس امت کے ساتھ نہیں ہوگا. لیکن یہ آپسی اختلافات کا عذاب، یہ عذاب کی تیسری شکل ہے. اس پر انشاءاللہ تفصیل سے روشنی ڈالیں گے انشاءاللہ، اور اس کی ضرورت بھی ہے اس پر تفصیل سے روشنی. یہ عذاب ہے، یہ سمجھیے پہلے. آپس کا اختلافات عذاب ہے، آپس کا اختلافات موت ہے، آپسی اختلافات یہ کمزوری ہے. یاد رہیں گی میری باتیں؟ 3 جملے یاد رہیں گے، تفسیر آئندہ جمعہ کروں گا. آپسی اختلافات عذاب ہے، قرآن کہتا ہے. آپسی اختلافات موت ہے، موت. آپسی اختلافات یہ کمزوری ہے، اتحاد طاقت ہے، اتحاد زندگی ہے، اتحاد نعمت ہے اللہ کی. تفسیر پھر آئندہ کروں گا، اللہ توفیق عطا فرمائے. 2-4 باتیں اور تمثیل کروں گا، سن لیجئے 2-4 باتیں. ہمیں تفسیر میں ماشاءاللہ جو باتیں آ رہی ہیں وہ عورتوں کے لیے بھی ہیں، ان کو الگ سے کوئی بات کہنے کی ضرورت نہیں، لیکن پھر بھی کچھ بعض باتیں ان کے ساتھ خاص بھی ہوتی ہیں. میں ایک بات ہمیشہ عورتوں سے یہ کہا کرتا ہوں، قرآن مجید میں بھی ہے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. اللہ تعالیٰ بہت توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں، توبہ کرنے والا بھی محبوب ہے. کیسا اعلان ہے قرآن مجید کے پلیٹ فارم سے. جس طرح متقی اللہ کا محبوب ہے، توبہ کرنے والا بھی اللہ کا محبوب ہے. گناہ ہو گیا، اس گناہ پر باقی نہیں ہے، اصرار نہیں کر رہا ہے، جمع ہوا نہیں ہے گناہ پر، اڑا ہوا نہیں ہے. اے اللہ ہو گیا گناہ، نہیں کرنا تھا مجھے، آج میں توبہ کرتا ہوں، توبہ کرتی ہوں میں. ہو گیا اب تک جو گناہوں کی زندگی گزر گئی تو گزر گئی، آئندہ میں گناہ کے قریب نہیں جاؤں گا، نہیں جاؤں گی. ایسا توبہ کرنے والا التائب حبیب اللہ حدیث میں ہے یا نہیں ہے، لیکن قرآن مجید میں تو ضرور ہے. اور حدیث میں یہ بھی ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ کرنے والا گناہ سے ایسا ہے جیسا اس نے گناہ کیا ہی نہیں. کیسی بشارت ہے. آگے فرمایا وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ. اور بہت زیادہ، خالی پاک صاف نہیں. آپ عربی کو اردو زبان سے سمجھنے کی کوشش نہ کیجئے، عربی کو عربی سے ہی سمجھنے کی کوشش کیجئے. یحب المتطہرین کا مطلب خالی پاک صاف رہنے والے نہیں، بہت زیادہ پاک صاف رہنے والے. 2 جملے یاد رکھ کے جائیے، بہت زیادہ پاک و صاف رہنے والے، پاکی صفائی کا اہتمام کرنے والے، اور ہمیشہ پاک صاف رہنے والے. 2 جملے الگ الگ ہیں، بہت زیادہ پاک صاف رہنے والے اور ہمیشہ پاک صاف رہنے والے. سمجھ میں آ گیا 2 جملہ کا؟ تو میں عورتوں کی ایک بات کہا کرتا ہوں
بہت زیادہ پاکی صفائی کا اہتمام کرو۔ توبہ سے آدمی کا من پاک ہو جاتا ہے، دل پاک ہو جاتا ہے، آدمی کا قلب پاک ہو جاتا ہے، آدمی کی روح پاک ہو جاتی ہے۔ کس سے؟ توبہ سے۔ توبہ غسل ہے، یہ روح کا غسل ہے، یہ دل کا غسل ہے، یہ من کا غسل ہے۔ توبہ کے پانی سے روح کا غسل ہوتا ہے۔ لیکن یہ پانی جس کو ہم روزانہ استعمال کرتے ہیں، تو ایک تو روح کو پاک کرنا، اپنے غلط عقیدوں سے پاک کرنا، اپنی نیتوں کے کھوٹ سے اپنی نیتوں کو پاک کرنا، نیتوں کے کھوٹ سے اپنے آپ کو پاک کرنا۔ کریں گے انشاءاللہ؟ ہاں۔ دوسرا، اپنے ظاہر کو بھی پاک کرنا، کہ اس کے کپڑے پاک رہے۔ شادی کو جانے کے لیے ایسے کپڑے کس کو دکھانے کے لیے؟ میں نہیں سمجھتا کہ یہاں کوئی ایسی خاتون ہے، ماشاءاللہ یہ پورے شریفوں کا محلہ ہے، اچھے نیک لوگوں کا محلہ، دینداروں کا محلہ ہے۔ لیکن میں ایک عام بات میں عرض کر رہا ہوں کہ گھر میں پرانے میلے کچیلے کہ شوہر کو دیکھ کر نفرت پیدا ہونے لگے۔ حدیث میں ہے کہ عورت کی خوبی یہ ہے کہ جب اگر اسے مرد دیکھے تو خوش ہو جائے، مرد اسے دیکھے تو خوش کر دے، یعنی شوہر کو دیکھ کر مسکرائے، شوہر اس کی طرف دیکھے تو وہ بھی شوہر کی طرف دیکھ کر مسکرائے، اپنی اداؤں سے اسے خوش کر دے۔ اور کپڑے پاک و صاف، دیکھ لیجئے، بدن پاک و صاف، کسی قسم کی کوئی بدبو نہ کپڑوں میں نہ بدن میں، ہمیشہ پاک و صاف رہنے کا اہتمام۔ آنکھ کی صفائی، ناک کی صفائی، منہ کی صفائی، کانوں کی صفائی، کپڑے اور بدن۔ میں بہت کھل کر بولنے کا میرا مزاج نہیں ہے۔ اور پھر آدمی کی حمام پاک، وہاں کوئی میلے کپڑے، گندے کپڑے، حمام ہے پاک صاف، بدبو نہیں آنی چاہیے، روزانہ ڈال کر اسے دھو۔ واش روم پاک، کہ واش روم میں ہی سونے کو جی چاہے، اتنا پاک۔ بیڈ روم پاک، بستر پاک، بیڈ کور پاک، آپ اسے پھیلا دیجئے۔ کچن پاک، گھر کا ہر کمرہ پاک و صاف ہونا چاہیے۔ تو بات کہاں سے چلی تھی کہ آدمی کا من پاک، آدمی کی نیت پاک، اور آدمی کا دل ناپاک، غلط عقائد سے پاک، آدمی کا بدن پاک، آدمی کے کپڑے پاک، آدمی کا بیڈ روم پاک، کچن پاک، واش روم پاک، حمام پاک، پاک و صاف۔ صرف پاک ہی نہیں، صاف۔ ایسے نہیں میلے کپڑے یہاں پڑے ہیں، گندے کپڑے یہاں پڑے ہیں، جہاں دیکھو وہاں پیامپر پڑے ہیں بچوں کے، جہاں سے دیکھو وہاں سے جو ہے وہ گندی بدبو آ رہی ہے کہ اندر آدمی داخل ہوا، کیا داخل ہوا؟ جہنم میں داخل ہو گیا۔ پھر جہنم میں جانے کی ضرورت ہے نہیں ہے، گھر کو جہنم بنا دیا ہے۔ پاک صاف، کپڑے بھی پاک صاف، دیکھتے شوہر خوش ہو جائے، اچھے کپڑے، عمدہ کپڑے، پاک و صاف کپڑے، بال اچھے عمدہ، برش کر کے، منہ پاک، کان پاک، میں نے کہا نا آنکھ پاک۔ اب بہت زیادہ میں نہیں کھول سکتا، ایک قصہ سنا کر بات آج میں ختم کروں، اس لیے کہ مجھے دو بیانات کرنے بہت مشکل ہوتے ہیں۔ ایک بیان کی طرف پوری قوت سے آدمی چلتا ہے، ایک بالکل پھر دوسرا ٹاپک ہے یہ۔ اللہ مدد کرے۔ تقی عثمانی صاحب یہاں آئے تھے بنگلور، آپ کو شاید یاد نہیں ہے، 2012 میں آئے تھے۔ 814 کتنے ہو گئے؟ 814 12 ہو گئے، 12 سال پہلے۔ تو حضرت نے اپنے بچپن کا قصہ سنایا۔ کہتے ہیں کہ میں 7 سال کا تھا۔ کتنی سال کا؟ 7 سال کا تھا۔ مجھے بیت الخلاء کی ضرورت پڑی تو میں بیت الخلاء چلا گیا،
اور فارغ ہو کر پانی بہائے بغیر باہر آ گیا۔ کیسی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہمارے آقا بھی سکھاتے ہیں۔ ایک صحابی نے اعتراض کیا ہے، ایک مشرک نے اعتراض کیا ایک صحابی کے سامنے کہ تمہارا کیا نبی ہے؟ نعوذ باللہ، بولتے ہی ڈر لگتا ہے مجھے کہ وہ پیشاب کی جیسی چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی سکھاتا ہے۔ کہ ہاں، ہمارے نبی تو چھوٹی چھوٹی چیز بھی سکھاتے ہیں۔ یہ تو خوبی کی بات ہے نا۔ تو باہر آئے تو اس کے فوراً بعد مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کا مدرسہ ہے پاکستان میں دارالعلوم کراچی، جہاں تقریباً 10,000 طلبہ پڑھتے ہیں۔ کتنے؟ وہاں کا دارالعلوم دیوبند ہے، 10,000 طلبہ۔ ہمارے جاننے والے وہاں گئے تھے کہ تو بہت بڑی زمین ہے، بالکل بیچوں بیچ ہے شہر میں، شاید وہ 50 ایکڑ ہے، 100 ایکڑ ہے، اس کا اندازہ۔ مفتی شفیع صاحب بانی ہیں اس کے، تو ان کے والد تھے تقی عثمانی صاحب کے، تو اس کے فوراً بعد ان کو جانے کی ضرورت پیش آئی۔ اندر گئے تو دیکھا کہ پانی بہایا نہیں، تو جو گندگی ہے وہ نظر آ رہی ہے۔ تو حضرت فوراً باہر آئے اور آ کر کے کہا کہ کون گیا تھا ابھی؟ تو تقی صاحب چھوٹے تھے، کہا کہ ابا میں گیا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ بیٹا تم گئے استنجا کے لیے، پانی بہائے بغیر باہر آ گئے، اور تمہیں خیال بھی نہیں گیا کہ میں نے ایک گناہ کبیرہ کا ارتکاب کیا ہے۔ استنجا کو جا کر پانی بہائے بغیر باہر آ جانا تو یہ گناہ کبیرہ ہے، دوسروں کو تکلیف ہوگی۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ آدمی جاتا ہے بے خبری میں باہر آ جاتا ہے، کوئی عذر ہو تو الگ بات ہے، کبھی پانی نہیں رہتا، کرنٹ چلے جاتا ہے، موٹر آن نہیں ہوتی، وہ ایک مجبوری ہے، ورنہ آدمی کو اتنا پانی بہانا چاہیے کہ گندگی نظروں سے اوجھل ہو جائے۔ کہاں کہاں تک ہے، تو پوری پاکی کا اہتمام کرے۔ آج کا سبق یہی ہے، گھر کو پاک و صاف رکھے، اسراف نہ کرے، لیکن پاک و صاف رکھنے کا اہتمام کرے۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔